نماز جنازہ ہو گئی، تدفین واسطے میت کو گھن کے ٹوٹ پائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چچی جان حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی امی جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہے، جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 3 سال تک شیب ابی طالب دی قید وچ لو بستر بن دے ہن، ایک بستر سونے نبی واسطے، ایک بستر پاک علی واسطے۔ جلے رات تھی ویہا حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد اٹھے نا، مولا علی کو اٹھا کے سونے نبی دے بستر تے سمامے نا، سونے نبی کو اٹھا کے پاک علی دے بستر تے سمامے نا۔ اگر دشمن حملہ کرے علی قربان ہو بنے، سونے محمد دی زلف تے زوال نہ ہوئے۔ کون اس محبت کو سمجھے؟ آج اس شان والی امی دا وصال ہو گئے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی مبارک میت قبرستان پہنچی، معمول ہے مسلمانہ دا کہ جلے میت پہنچ دیئے قبر تیار ہو گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج فرمایا کہ تیار نہیں کرنے، دیر نال بندے بھیجے، میرا نبی جو چاہوے کرے۔ سرکار صلی اللہ تیار ہونا ہی حکمت ہے، باقی سارے معاملات تیاری دیں گے، مگر آج خاص مسئلہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، سونے نبی نے اپنے ہتھا کدال پکڑ گیا، لوگو میرے نبی نے کدال چاہتا۔ صحابہ اکرام عرض کی تھی سرکار نوکر موجود ہے، غلام موجود ہے، سونا تو صاحب فرمائے میری ماں دی خبر ہے۔ حضور نے قبر کھودی، مٹی اپنے مبارک ہتھا نال چاہ کے بہر سٹھی، صحابہ کرام دیکھتے کھڑے رہ گئے، کیا رتبہ ہو سی اس شان والی ماں دا۔ لوگوں مسئلہ ختم نہیں ہو گیا، میں کو نہیں معلوم ایصال ثواب تو دعائے مغفرت تو بخشش دا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرن تو ہیلہ اور ہدیہ تو لوگ کیوں انکار کر جڑ گئے۔ اگر تے روکنے دنیا کو ضرور روک، جھوٹ تو روک، فراڈ کرن تو روک، رشوت کھلن تو روک، سود دے کاروبار تو روک، حرام کھامن تو روک، لوگ لکھنے دن لکھنے من تو روک، لوگ جھیڑے لوے دن جھیڑا لوامن تو روک، لوگ فساد کروے دن فساد کرن تو روک، لوگ بربادی کرے دن امن تباہ کرے دن بد امنی اور تباہی تو روک۔ اگر روکنا چاہنے انہاں کو روک جڑے رستے کھڑے روکے دن، جڑے جھوٹ کھڑے بولے دن، جڑے تانا سنی کھڑے کرے دن، جڑے غیبت چغلی بیٹھے کھانے، جڑے لوگوں کو لوگوں نہ لڑویندے بیٹھے، تو رکے نے یا تلاوت تو یا درود تو میں پوچھ سکتا ویندہ کس رستے دے پائے۔ خیر تو روکے یہ شر تو، اگر تیری تبلیغ نال شر پہ رک دے پھر تک مبارک ہو، اگر خیر تو ودا رکے دے پھر اپنی اصلاح کر۔ مومن خیر دا نمائندہ ہے، شر دا نہیں۔ توجہ ہے میری طرف سے، میں تو آپ کو بھی گزارش کرے سا جرڑ کوئی بندہ روکن لگے کسی مسئلے کو تو سب یہ اٹھا کرو کہ خیر تو رکے نہ پہ یا شر تو رکے نہ پہ۔ روٹی کھوا مڑ تو، پانی پلا مڑ تو، لنگر بننا مڑ تو، بھئی کھوا مڑ مکروہ نہیں، بخیل ہومن مکروہ ہے۔ جاگ دے بیٹھے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک سرکار پھر حضور نے کیا عمل کیتا؟ استجع فی قبرہا، سرکار انہاں دی قبر اس لیٹ گئے۔ سارے قبر کھٹن والے اس واسطے لیٹ دیں تاکہ وہ دیکھ گئے کہ قبر کشادہ ہے یا نہیں، بالکل اچھی گال ہے تاکہ میت تسلی نال دفن ہو سکے۔ مگر سلطان انبیاء جس قبر اقدس کے اندر لیٹ گئے اس واسطے لیٹ گئے کہ خاک کو پیغام مل بنے، خیال رکھے آمن والی میری ماں ہے۔ او ذرہ خاک بھی رش کے عرش ہو گئے جنہاں کو لمح سے جسد رسول حاصل ہوئے۔
قبر اطہر لیٹ گئے اور پھر سونے نبی نے دعا مانگی اللہم انک لتعلم هذه فاطمہ بنت الاسد کانت امی بعد الامی، اے اللہ اے فاطمہ بنت اسد اے میری ماں تو بعد میری ماں ہم، فاغفرها بحقی و بحقی انبیاء قبلی، انہیں بخشش فرما، میرے صدقے اور میرے تو پہلے بڑے انبیاء گزر گئے انہیں نبیوں نے صدقے انہیں بخشش فرما۔ معلوم ہونے دعائے مغفرت منگنا اور انبیاء دا وسیلہ لے کے منگنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سارے بھائی محترم جناب عبدالمجید خان صاحب دی والدہ صاحبہ دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور قاری محمد نواز صاحب چونکہ فون دی گال ہے